السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، رواہ مسند احمد۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس شخص نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے، یرائی کہ وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، فقد اشرک، پس تحقیق اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی، اور جس شخص نے روزہ رکھا اس حال کہ وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جس نے روزہ رکھا، فقد اشرک، پس تحقیق اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق، اور جس شخص نے صدقہ کیا، یرائی لوگوں کو دکھانے کی غرض سے، وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، فقد اشرک، پس تحقیق اس نے شرک کیا۔ زبدۃ الاحادیث کی یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے، ریاکاری کا انجام۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ریاکاری جو ہے، دکھلاوا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں، بلکہ عمل تو برباد ہوتا ہی ہوتا ہے، بلکہ گناہ بھی ہوتا ہے، اور گناہ بھی کوئی چھوٹا گناہ نہیں۔ بندہ جو ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، وہ شرک جیسے عظیم گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، جس طرح کہ آپ نے ابھی حدیث مبارکہ میں سنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، پس تحقیق اس نے شرک کیا۔ وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن مقصد ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، پس تحقیق اس نے شرک کیا۔ جس نے روزہ رکھا ہے، کتنا عظیم عمل ہے روزہ رکھنا، فجر سے لے کے مغرب کی اذان تک بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ روزے رکھتا ہے۔ ریاکاری، دکھلاوا مقصد ہے، فقد اشرک، پس تحقیق اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری، دکھلاوے سے محفوظ فرمائے، اور ہر عمل خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔